اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب تاریخ کے صفحات پر ظلم و ستم کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں اور حق و صداقت کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے کچھ ایسی برگزیدہ ہستیاں عطا فرماتا ہے جو خاموشی، صبر، علم اور حکمت کے ذریعے انسانیت کو نور ہدایت عطا کرتی ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات جن کا وجود خود ایک درس زندگی ہوتا ہے اور جن کی سیرت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چراغ راہ بن جاتی ہے۔ آج ہم اہل بیت اطہار کے اسی نورانی چراغ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن ہی نور امامت، وقار اور روحانی عظمت کا آئینہ دار تھا۔ جو بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا، آپ علیہ السلام کی خاموش شخصیت، گہری نظر اور باوقار انداز سے متاثر ہو جاتا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بہت کم عمری میں منصب امامت سنبھالا، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم و حکمت نے آپ علیہ السلام کو اس قدر بلند مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء اور دانشور بھی آپ علیہ السلام کے سامنے عاجز نظر آتے تھے۔ لوگوں نے جلد ہی جان لیا کہ یہ علم عام انسان کا نہیں بلکہ یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علم و معرفت کے ایک عظیم سمندر تھے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو نہایت مختصر مگر انتہائی گہری اور بامعنی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تفسیر اس انداز سے بیان فرماتے کہ دلوں میں یقین اور نور پیدا ہو جاتا۔ بغداد اور سامرا کے بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کے علمی مقام کے معترف تھے، اور جب آپ علیہ السلام کسی مسئلے کا جواب دیتے تو حقیقت واضح ہو جاتی کہ اہل بیت کا علم کسی ظاہری تعلیم کا محتاج نہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دور عباسی خلافت کا وہ زمانہ تھا جب حکمران اہل بیت کے روحانی اثر سے سخت خوف زدہ تھے۔ متوکل عباسی نے خاص طور پر آپ علیہ السلام کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا اور آپ علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا عسکری میں زبردستی منتقل کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام کو عوام سے دور رکھا جا سکے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی عبادت، دعا اور یاد الہی سے بھرپور تھی۔ راتوں کو قیام، سجدہ اور گریہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام کی عبادت محض رسم نہیں تھی بلکہ عشق الہی کا عملی اظہار تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو وہ حقیقت میں مردہ ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا اخلاق انتہائی بلند اور کریمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام سخت حالات میں بھی نرمی، بردباری اور وقار کا مظاہرہ فرماتے۔ دشمنوں کی سختیوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی بد دعا یا انتقام کا راستہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ صبر، دعا اور اصلاح کا راستہ اپنایا۔ آپ علیہ السلام کی یہی خاموشی دراصل ایک عظیم پیغام تھی کہ حق کو طاقت نہیں بلکہ کردار سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ظاہری طور پر کوئی مسئلہ بغاوت نہیں کی، مگر آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ظلم و جبر کے خلاف ایک مضبوط اور باوقار احتجاج تھی۔ حکمران جانتے تھے کہ یہ ہستی اگر آزاد رہے تو دلوں پر حکمرانی کرے گی، اسی لیے آپ علیہ السلام پر مسلسل نگرانی اور پابندیاں عائد کی گئی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا میں ایک فوجی علاقے میں رکھا گیا جہاں آپ علیہ السلام پر سخت نظر رکھی جاتی تھی، مگر ان حالات کے باوجود آپ علیہ السلام نے علم، عبادت اور روحانیت کا چراغ روشن رکھا اور لوگوں کے دلوں کو ہدایت سے منور کرتے رہے۔ بالآخر عباسی حکمرانوں کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یوں اہل بیت کا یہ روشن چراغ ظاہری طور پر دنیا سے غائب ہو گیا، مگر آپ کا علم، کردار اور نور آج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا روضہ مبارک سامرا عراق میں موجود ہے۔
جو اہل ایمان کے لیے عقیدت اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اصل عظمت، طاقت، دولت یا ظاہری مقام میں نہیں بلکہ صبر، علم، تقوی اور اخلاق حسنہ میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے استقامت اختیار کرو، علم کے ساتھ عاجزی رکھو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی بھی نور، سکون اور ہدایت سے بھر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم اہل بیت کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔